زنگی تحریک افریقیوں کا ایک یہ دعویٰ ہوا تھا کہ نبوت ہمارے پاس ہے، اور پھر انہوں نے بغاوت کی تھی، تو یہ 13 سال تک ان کی بغاوت چلتی رہی عراق میں، 257 ٹو 270 ہجری، یعنی 14 سال تک یہ جنگ چلتی رہی۔ زناتکا کی بغاوتیں تحریکوں کا خاتمہ بھی ہوا، لیکن تصوف کے سلسلوں میں جنگ کے بغیر دعوت پہنچاتے رہے، یعنی صوفی بن کے، اور وہ اپنا اپنا میسج ایسے پہنچاتے رہے۔ تو اب آپ کو اس وقت ہوتا کیا ہے کہ اس پرانے زمانے کی ان بکس کو آج کل کے کسی نے پڑھا، اور وہ کہیں جو بھی متاثر ہو گیا اس نے انہی کی آئیڈیاز کو اپنی کتاب میں لکھ دیا، اور یا کتاب میں لکھ دیا تو ایک عام آدمی جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہے، تو وہ مولوی صاحب نے کہیں وہ پڑھ لیا، انہوں نے اس کو دین سمجھ لیا اور وہ بھی بیان کرتے ہیں۔ تو اصل میں یہ اثرات ابھی بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ اس کے بعد ایک اور تحریک کے فلسفہ یہ بھی جاری رہی۔ یہ فلسفہ کیا تھا؟ یونانی فلسفہ الہیات، جس کو تھیولوجی ہم کہتے ہیں، یا فلسفے کی پوری ڈیٹیل پچھلے لیکچرز میں نے ڈیٹیل کی تھی، اب اسی کا خلاصہ کر دیتا ہوں کہ نبوت کا ہم پلہ تصور، کہ جناب جیسے نبی تھے ایسے ہی صوفی بھی اس لیول کے، تو یہ ایک فلسفہ۔ اور پھر شریعت کا بظاہر عمل، کہ بظاہر تو عمل کرنا لیکن منافق بن کے رہنا، سیاست سے تو چلو دوری رہی، لیکن علمی اور فکری میدان میں اپنی ادبی کتابیں وہ کرنے لگے۔ اب اسی کے اثرات آپ کو آج کل کے مذہبی علماء اور صوفیاء میں آپ کو ملے گی، یہ پورے آئیڈیاز جو فلسفے میں آئے تھے۔ اور قرآن پاک کے لحاظ سے ہم اگر پڑھتے تو قرآن پاک نے تو پہلے ہی بتایا تھا کہ بھی متشابہات میں نہ پڑھیے گا ورنہ اس میں گمراہی ہوگی، تو وہ پریکٹیکلی ہو گئی۔ لوگوں نے انہی فلسفے کے آئیڈیاز کو اسلام میں ریکنسائل کرنے کی کاوش کی، تو یہ ہوا۔ اب اس کے لیے میں نے کچھ اسکالرز کے نام لکھ دی ہیں، انہوں نے ایسی کتابوں میں بہت تفصیل کے ساتھ فلسفے کے آئیڈیاز وہ کر دی ہیں، کچھ نے تنقید بھی کی ہے، لیکن کچھ نے اس کو، جنہوں نے اس کو صحیح سمجھ لیا وہ ویسے لکھ رہے ہیں۔ تو ان کے نام آپ دیکھ سکتے ہیں: کندی، فارابی، یحییٰ بن عدی، ابو سلیمان سجستانی، اخوان الصفا، یہ ان کے وہ خطوط ہیں کہ جس میں انہوں نے آئیڈیاز کو فلسفے کے ایسے بہت خفیہ طریقے سے اپنے شارٹ کٹس کے طریقے میں انہوں نے کیا ہوا ہے۔ ابو حیان توحیدی، مسکویہ، ابن سینا، پھر بڑے ایک عالم جو ہے غزالی، ان کی بک میں آپ کو بہت کچھ مل جائے گا۔ ابن باجہ، ابن طفیل، ابن رشد، ان کی بکس میں بھی آپ کو مل جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ انہوں نے تنقید بھی کی فلسفے پہ، لیکن بعض جو چیزوں کو انہوں نے متاثر ہو گئے تو وہ بھی ان کے یہاں موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں ابھی بھی۔ اب باطنیہ اور دنیا پرستی ایک تحریک یہ بھی چل رہی تھی، ایک سیکرٹ تحریک ہے۔ یہ بہت سارے تھے، بظاہر شریعت پر عمل کرنا، لیکن اپنے آپ کو صوفیہ اور فقہا کی روپ میں اپنی دعوت پہنچانا، اپنا میسج پہنچانا وہ کرتے تھے۔ شریعت کی تبدیلیاں، کہ جیسے جی امام کا حکم ہی نماز ہے، کہ آپ کو نماز کی ضرورت نہیں، بس امام نے جو کہہ دیا وہی نماز ہے آپ کی، کوئی حرام نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو امام حکم دے، ورنہ جو بھی ہے سب جائز ہے۔ پھر خودکش حملے جیسے ہوتے رہے، اس کی ہسٹری اب پڑھ چکے ہیں۔ فلسفہ کی کتابیں وہ بھی لکھی گئیں، خفیہ لیکچرز بھی ہوئے، تو اس کی بھی شکل کچھ نہ کچھ بکس میں کہیں نہ کہیں میں مل جاتے ہیں۔ تو یہ سیکرٹ تحریکوں نے اس طرح سے یہ کام کیا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ دنیا دار اور ظاہر پرست بھی تھے، کہ جو بظاہر تو مسلمان تھے، بظاہر تو شریعت پہ بھی کسی حد تک عمل کرتے تھے، لیکن مفاد پرستی تھی۔ اس کی مثال وہی ہے کہ جیسے آج کل موجود ہے ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہیں کہ جو یہ کرتے ہیں کہ اپنی کرپشن کرتے ہیں، لیکن بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ حکومت میں قبضہ حاصل کرنے کی کاوش، یہ بڑی مثالیں ہمیں ملیں گی۔ اور مفاد پرستی، مقصد وہی ہے کہ ہمیں
طاقت ملے اور ہمیں فنڈ مل جائے. زکوٰۃ ادا کرنے پر ایک بالکل ڈنڈورا پیٹنا اور اس سے پھر زکوٰۃ کا فنڈ لے لینا، یہ آج بھی آپ کو مثالیں ملیں گی. اب آپ یہ دیکھیے، اب اس لیکچر کو ختم کرتے ہوئے بس ایک اوور ویو بتا دیتا ہوں کہ مسلمانوں کی زوال کی وجوہات کیا ہوئی ہیں. اور یہ پیریڈ 656 ہجری سے 1342 ہجری ہے، یعنی 1258 to 1924 اسی کیلنڈر میں آپ دیکھ لیں. یعنی ایک تو ہمارے یہاں یہ ہوا کہ ہم نے فرقہ واریت ہوئی، الگ الگ فرقے ہوئے. اچھا، ایک تو مذہبی فرقے بنے اور ایک سیاسی فرقے بھی بنے، پارٹیاں بنی، مختلف سلطنتوں میں الگ الگ حکومتیں بنی. اچھا، اگر تو بن کے رہ جاتی بات ختم تھی، لیکن اس کے بعد آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے رہے. سائنس اور ٹیکنالوجی میں حیثیت نہ رہی، یعنی مسلمانوں نے جتنا فلسفہ جس میں یہ فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، سوشل سائنسز پڑھی تھیں، اس میں کتابیں لکھی تھیں، تو وہ رہا، لیکن ان کی حیثیت نہیں رہی. تو اب جو اگلے ذہین لوگ جو پیدا ہوئے تو ان کا پھر شوق نہیں رہا کہ یہ کیا کرنا ہے، ابھی کچھ اور کریں. تو فلسفہ، تصوف اور علم الکلام میں مشغولیت، بس اسی میں وہ پڑے رہے اور وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو روک دیا. جبکہ یورپ اور منگول افواج کی یلغار ہوئی تو مسلمانوں کی پھر بھی بڑی پاور تھی، لیکن کمزوری اس لیے ہوئی کہ اب وہ علم کو انہوں نے چھوڑ دیا ہوا تھا اور آپس میں ایک دوسرے سے جنگیں کر کے کمزور ہو چکے ہوئے تھے. دوسری طرف یورپ میں اثر نو سائنس اور ٹیکنالوجی انہوں نے سیکھی، مسلمانوں کی بکس کو لے کے انہوں نے ٹرانسلیٹ کر کے اپنی زبانوں میں سیکھا اور سیکھ کے مزید چیزیں ایڈ کی تو وہ سپر پاور بنے. پوپ ادارے کے لیے احتجاج بھی ہوئی اور اس کے لیے یہ جو پروٹیسٹنٹزم، یہ خود کرسچنز کے اندر ایک فرقہ بنا اور انہوں نے پوپ کو ختم کر کے علمی آزادی کی تحریک چلائی تھی. اس کو پوری ڈیٹیل سے ہم اگلی ہسٹری میں دیکھیں گے کہ انہوں نے یہ کیا. اچھا، اس کا رزلٹ ہوا کہ یورپ بہتر پوزیشن میں آ گیا مسلمانوں کی نسبت. منگول وہی مان لائے لیکن اسی فلسفہ، تصوف کا ذوق اور سائنس سے پھر بھی دور رہی. اور یہ ابھی جتنے ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے یہ جو باطنیہ اور اسی طرح زناد کا کے جو آئیڈیاز تھے، اس سے آہستہ آہستہ ہم نے قرآن مجید کو پڑھنا چھوڑ دیا، تو پھر دین سے بھی دور ہو گئے بہت سے لوگ. یعنی اب قرآن پاک کی پہ ایٹ دا اینڈ یہی حیثیت رہ گئی کہ بس جناب اسے پڑھ کے تو ہم یہ کریں کہ اپنے مردے جو ہے نا ان کی مغفرت کی کوشش کریں. لیکن اصل جو قرآن کا اصل جو حکم اور جو شریعت اور جو احکامات ہیں اس میں بہت سے لوگ غور نہیں کرنے لگے، تو پھر رزلٹ ہوا. تو اب یہ ریزنز ہیں کہ جس میں مسلمان پھر زوال کے پیریڈ میں آئے. تو یورپ کیوں بہتر ہو گیا؟ کیونکہ اس کی اصل ریزن یہی ہے کہ یہ دنیا امتحان کی ہے اور امتحان کے لیے کمپٹیشن چلتا رہتا ہے، اور جس کی حالت بہتر ہو جائے تو وہ ذرا بہتر پوزیشن میں آ جاتے ہیں. تو اس لیے یورپ والے بہتر حالت میں آ گئے اور مسلمانوں نے چونکہ یہ چیزوں کو چھوڑا تو پھر یہ ہوا. لیکن پھر آپ کے لیے بڑا انٹرسٹڈ ٹاپک یہ ہوگا کہ جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس زوال کے بعد بحالی کی میں کیا ہسٹری ہوئی ہے. یہ 656 to 1342 ہجری میں ہم پڑھیں گے، اور پھر آخری لیکچرز ہمارے چلیں گے زوال کے اختتام کے بعد پھر بہتری کا دور جدید ہے، جس کو ہم 1924 سے لے کے آج تک کی سٹڈی اپ کر لیں. یہ ہم کریں گے انشاءاللہ. لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا سا یہ دیکھ لیں عروج کے زمانے میں کون سی تحریکیں پیدا ہوئی تھیں، اس لیے کہ ان کے اثرات ہمیں ابھی بھی نظر آتے ہیں. تو یہ ہم اگلے انشاءاللہ 1-2 لیکچرز میں اس کو ختم کر لیں گے، اور پھر ہم زوال کے بعد کے پیریڈ میں بحالی کیسے ہوئی، یہ ہمارا ٹاپک ہوگا انشاءاللہ. تو یہ جناب ہمارا
پھر جا کے آخری لیکچرز جا کے ہم آج کل کے ماڈرن زمانے کی ہم سٹڈی میں تک پہنچ جائیں گے اور یہ ہماری سٹڈیز مکمل ہو جائے گی. اب یہ جن تحریکیں جو ہوئی ہیں ان کی ایک لسٹ آپ کے سامنے موجود ہے. اس کا ہم اوور ویو اگلے 1-2 لیکچرز میں انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں. تو جناب ابھی جو سوالات ہیں بلا تکلف ای میل کر لیجئے تاکہ اس کی ڈیٹیل میں عرض کر سکوں آپ سے. جزاک اللہ خیر واحسن الجزا. اچھا یہ ایک درخواست اس میں کر دوں گا کہ آپ یہ اگر آپ کو یہ انٹرسٹڈ لگا ہو تو پھر آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ سارے لیکچرز آپ کے پاس آ جائیں اور آپ اگر آپ کا انٹرسٹ ہے تو. جزاک اللہ خیر واحسن الجزا.